بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق کون تھے؟ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کو فاروق کا لقب کیسے عطا فرمایا؟ آپ تو مراد رسول تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ آپ ایک عظیم جرنیل تھے۔ یہی ہماری آج کے ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد و تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، دنیا کی تاریخ نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے ہیں، لیکن دنیا کی فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مکتب کے بچوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھ کر دل کھول کر تعریف کرتے ہیں۔ امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں اور دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ محترم ناظرین، اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام سر عام تبلیغ کو تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے عمر بن خطاب یا عامر بن حشام عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے تجھے جو پسند ہو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ محترم ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی۔ کیوں نہ اس قصے کو ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ عمر کہنے لگے، لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ عمر نے بہنوئی کو زمین پر دے مارا۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنے زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھے اور کہنے لگا، اچھا لاؤ اور مجھے بھی دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنے شروع کر دی۔ عمر پڑھتے جا رہے عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برگاہ خداوندی میں دعا کی تھی۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اچھا تم بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے
اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ فرمانے لگے عمر کو آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہ ہو تو میں اس کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے در اسلام میں داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز وادی مکہ میں گونج اٹھی۔ محترم ناظرین، چند ہی لمحے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہے تو چھپ کر عبادت کیوں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ صحابہ کرام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کفار مکہ نے حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو بڑے غمگین ہو گئے، لیکن کس کی جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ محترم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر لولو فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کی شکن مبارک میں 3 کاری زخم خنجر سے لگائے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ اب لولو نے چاہا کہ کس طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثال دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہو گئے، جن میں 7 جنبر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور اب لولو کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا، اور یکم محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر اقدس بنائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔